إن الساعة لآتية لا ريب فيها صدق اللہ العظیم۔ پچھلے کئی جمعاتوں مبارک کی نشستیں قصص الانبیاء پر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 4-5 نشستیں درود تاج کی فضیلت اور اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات، اس پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور یہ سارے خطابات میرے یوٹیوب اسلامک چینل فاروقی سیالوی پر موجود ہیں۔ آج علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں، اس پر گفتگو کریں گے۔ قیامت کے کئی نام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ قیامت کا ایک نام قرآن مجید میں الساعہ، ساعہ کا لغوی معنی ہے رات کا کوئی حصہ۔ عرف شرع میں وہ گھڑی یا وقت جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں قیامت کا ایک نام ہے یوم البعث، یعنی اٹھائے جانے کا دن۔ قیامت کا ایک نام قرآن مجید میں ہے یوم الدین، جزا و سزا کا دن۔ یوم الحسرہ، حسرت اور یاس کا دن۔ کافر اور مشرک لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں جائیں اور پھر اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں۔ اس لیے اس کو یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں، حسرت کا دن۔ دار الآخرہ، قرآن مجید میں بے شمار قیامت کے نام آئے، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قیامت کی جو علامات ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، وہ مشہور دو ہیں یا دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم ہے علامات صغریٰ، یعنی قیامت کے آنے کی چھوٹی نشانیاں، اور ایک ہے علامات کبریٰ، قیامت کے آنے کی بڑی نشانیاں جو بالکل قرب قیامت جن کا ظہور بدید ہوگا۔ مگر شیخ القرآن شیخ الحدیث علامہ محمد بن عبد الرسول بزنجی، جو کہ عراق کے علاقہ بزنج میں 1040 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت بڑے محقق گزرے۔ انہوں نے قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی وہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی علامات جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، یعنی مکمل ہو گئی، ظاہر ہو چکی ہیں اور مکمل ہو گئی ہیں۔ دوسری وہ قیامت کی نشانیاں اور علامات جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی۔ ہر دور میں قیامت کی ان نشانیوں کے اندر بالترتیب تصدیق کے دانوں کی طرح اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنے تکمیل کے مراحل کو
منزل کو پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی ہر آنے والے دن، ہر آنے والے دور اور زمانے میں یہ قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ تیسری انہوں نے کہا کہ علامات قریبیہ یا علامات کبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں قرب قیامت میں جن کا ظہور ہوگا۔ اب ان علامات کا ذکر شروع کرتے ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ بھی بڑی کثیر تعداد میں ہیں، اور ان کا خلاصہ اور مجموعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے اور بہت سارے حادثات رونما ہوں گے۔ اب ان کا مختصر ذکر سماعت کرتے چلے جائیں۔ پہلی نشانی ان حادثات زمانہ میں سے وہ ہے وصال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، عظیم حادثہ ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو تم اپنے نبی پاک کی ظاہری وصال کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ یہ تمام مصائب سے عظیم تر ہے۔ کیونکہ امتوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش ہوگی کہ وہ اپنے نبی کے ظاہری دیدار سے، اپنے نبی کی صحبت سے محروم ہوں گے۔ تو حضور کا وصال مبارک یہ بھی ایک عظیم دکھ اور صدمہ تھا امت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور مر گئے، نعوذ باللہ مٹی ہو گئے، یہ حضور کے وصال کا مطلب نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جسے فاضل بریلوی نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی زندہ ہے ان کا، روح تو سب کی زندہ ہے ان کا، جس میں پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح کو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ تقسیم بٹے جو فانی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا، لیکن آپ کی مثال اور آپ کی موت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ کوئی بھی روح جتنی مرضی لطیف ہو جائے لیکن حضور کی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ عام انسان جب مر جاتا ہے اس کی بیوی کے لیے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، وہ نکاح ثانی کرے جائز ہے، اس کا پھر جو ترکہ ہوتا ہے، وراثت جو مال چھوڑتا ہے، تو بندہ چلا جاتا ہے، اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر نکاح کرنا حرام کر دیا گیا اللہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وصال تو فرمایا ہے
لیکن آپ کا وصال کل نفس ذائقۃ الموت کہ اس امر ربی اور اللہ کی ایک شرط اور اس کے حکم کے تابع تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق حضور کو زندگی عطا کر دی، اور وہ زندگی ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ اسی طرح عام بندے کے مرنے کے بعد اس کی جزا تقسیم ہوتی ہے، لیکن حضور کے وصال کے بعد انبیاء کے وارث علماء ہیں، فرمایا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث شریف کے راویوں کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شوکانی نیل الاتار میں، غیر مقدر مولوی نواب حسن خان بھوپالی اور دیگر کئی علماء اور محدثین نے لکھا کہ اس حدیث پاک کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ایک بڑا دکھ اور صدمہ، وہ کیا ہے؟ حضور کا اس دنیا سے وصال کر جانا۔ میرا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، لیکن اس میں تھوڑی تشریح کر دی میں نے کہ حضور کا دنیا سے چلا جانا، حضور کا وصال فرمانا ایسے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ حضور مر کے مٹی ہوں گے، اس پر میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، ورنہ ایک طویل الگ موضوع ہے۔ دوسرا، شہادت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ بھی امت کا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس کا مفہوم یہ ہے لوگ جہنم سے، دوزخ سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے جب تک عمر ان میں موجود ہے، جب تک عمر ان میں موجود ہیں۔ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت کا احبار کہتے ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جب تک حضرت عمر موجود ہیں اس وقت تک لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، یعنی لوگ دین پہ عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ عمر جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں، یعنی جب تک عمر ہیں لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح لوگ فتنوں سے محفوظ رہیں گے جب تک عمر ان میں موجود ہیں۔ یہ حضور کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح علامہ بزرجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، آپ فرماتے ہیں شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی امت کے لیے غم تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ پیشن گوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے وقت حضرت عثمان حق پر ہوں گے، حق پر قائم رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی، مگر شہر رسول کو نہیں چھوڑا۔ اس شہر رسول کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی جان دے دی، لیکن شہر رسول میں مسلمانوں کو آپس میں باہم لڑنے نہیں دیا، مسلمانوں کا خون بہنے نہیں دیا، اور حضور کے حکم پر آپ نے خلافت بھی نہیں چھوڑی۔ حضور نے تو فرمایا تھا تمہیں جنت کی بشارت ہے، ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنے کی بھی بشارت ہے، اور تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا عزت کی، احترام کی۔ فرمایا کہ لوگ اسے تم سے چھیننا چاہیں گے لیکن تم اسے مت اتارنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن آپ نے
خلافت کو بھی نہ چھوڑا، امت کو آپس میں لڑنے بھی نہ دیا، شہر رسول کو بھی نہ چھوڑا۔ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے جنگ جمل، یہ مشاجرات میں سے ہے، یہ بھی ایک عظیم دکھ حادثہ تھا، ایک فتنہ تھا خوارج کی طرف سے پیدا کیا ہوا جنگ جمل۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اور اس کی وجہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینا، قصاص سے عثمان کا مطالبہ تھا۔ ہم کسی غریب کو برا بلا نہیں کہیں گے، یہ احادیث موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک فتنے پیدا ہوں گے، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، حادثات ہوں گے۔ میں ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا، ان حادثات کا تفصیل کے ساتھ اشارہ کر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ علامات قیامت میں سے ایک جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی۔ یہ بھی قصاص عثمان کی وجہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی امت کے لیے ایک عظیم حادثہ تھا، دکھ تھا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خوارج سے جنگ ہے، جنگ نہروان جسے کہتے ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی طرف سے حکم متعین ہوئے، یعنی پنچایتی قاضی، کہ یہ ہماری طرف سے اور ایک ان کی طرف سے، اور یوں دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو گئی، اور جو جنگ ختم ہو گئی جنگ صفین۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو چونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے ایک حکم، فیصلہ کرنے والا، ایک قاضی متعین کیا، پنچایتی مقرر کیے، تو ایک تیسرا گروہ تھا خوارج کا، جو یہ چاہتے تھے یہ صلح نہ ہو، یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہے۔ ان خوارج نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ حضرت علی کو بھی غلط کہہ دیا، حضرت امیر معاویہ کو بھی غلط کہہ دیا، اور کہا کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جو آج کل کے بدبختوں میں یہ ہے کہ آج کل کے بدبخت بھی یہ ہر بات میں دھوکہ دیتے ہیں آپ کو کہ بھی اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نیت سے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسولوں کو بھی چھوڑ دو، ان کو مالک و مختار نہ مانو، ان کی بے ادبی کرو، اولیاء کی بے ادبی کرو۔ تو اس معنی کے اندر وہ اللہ کی عزت کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کے نام کا سہارا لیتے ہیں، اس معنی کے اندر، اس نیت کے ساتھ۔ تو بہرحال خوارج جو تھے انہوں نے کہا حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، حضرت علی نے حکم کیوں مقرر کیا فیصلہ کرنے کے لیے، یہ صلح کرانے کے لیے، یہ پنچایت کیوں بٹھائی؟ حضرت علی کو بھی غلط کہہ دیا، حضرت امیر معاویہ کو بھی، یہ بھی۔ تو یہ خوارج سے جب جنگ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی سرکوبی کی، لیکن پھر بھی ان کے نسل بچ گئی، اور آج تک یہی بدبخت چلے آ رہے ہیں خوارج کے، جو آج تک امت کو متفق نہیں ہونے دیتے، اتحاد نہیں ہونے دیتے امت کے اندر۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو مکمل ہو گئی۔ ایک عظیم حادثہ تھا، ایک فتنہ تھا، پیدا کیا گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اور حادثہ تھا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے شہادت حضرت علی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کے لشکر جمع ہو گئے، ہزاروں کے لشکر جمع ہو گئے آپس میں جنگ کے لیے۔
قریب تھا کہ جنگ ہوتی، نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، حضرت علی کے نور نظر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت آپ نے دے دی۔ آپ نے اپنے پیارے نانا جان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کر دیا، کیونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے یعنی اپنے نواسے حضرت امام حسن کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ حسن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت کے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے حضور کے فرمان کو مکمل کر دیا۔ آپ نے امت کے دو بڑے گروہوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے باہم متصادم ہونے اور خون ریزی سے بچا لیا، اور حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح بنو امیہ کی حکومت اور بنو مروان کی حکومت، پھر اس میں فسادات اور مظالم ہونے، یہ بھی حادثات تھے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اور اس کے دور حکومت میں بنو امیہ کے، بنو مروان کے اچھے لوگوں کو نکال کر اس میں جو فسادات ہوئے، جو مظالم ہوئے امت پہ، اس کا صرف اشارہ آپ سنیے۔ یزید قلیل اور اس کے حواریوں کا نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا، خانوادہ رسول اور محبان اہل بیت رسول پر ظلم کرنا، کعبہ اللہ پر چڑھائی کرنا، کعبہ اللہ کو منہدم کر دینا، مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھنا، یہ یزید قلیل نے کیا۔ کئی دن نماز باجماعت نہ ہوئی مسجد نبوی شریف میں، مدینہ شریف میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تصدیق کی گئی، جن میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ یہ سب حوادثات، یہ علامات قیامت میں سے۔ اسی طرح علامہ برزنجی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ بنو عباس کے دور میں فتنے اور فسادات ہوئے، یہ بھی فرمایا کہ حادثات میں سے ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اہل مدینہ کا بے دریغ قتل کیا گیا، علویوں کی کثیر حضرات کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق کو بنو عباس کے دور میں قید میں ڈالا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں ان کا وصال ہوا۔ خلق قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، اس موضوع کے اوپر جو ہے بے شمار علماء کا بنو عباس کے دور میں قتل ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل عظیم مجتہد اور محدث، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ الزاہر بن الحاکم اور اس کے دیگر ہم نماؤں نے جو فتنے برپا کیے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی تھی۔ الزاہر بن الحاکم، اس نے ایک محل بنایا اور اس میں بہت سارے علماء، فقہا اور اہل علم کو جمع کیا، ان کی عزت و توقیر کی بات، اس محل کو ان علماء کے اوپر، فقہا کے اوپر، اہل علم کے اوپر اس نے گرا دیا، سب کو شہید کروا دیا۔ یہ ایسے کام کرتا تھا مطلب الزاہر بن الحاکم۔ پھر ہزاروں کنیزوں کو اس نے اچھے لباس پہنائے، زیورات پہنائے، پھر ان کو زندہ جلوا دیا۔ اسی طرح اسلامی مدارس بنوائے، پھر ان کو بھی منہدم کروا کے اس کے اندر ہزاروں علماء اور طلباء کو اس نے قتل کروا دیا۔ پھر اس نے آخر میں ربوبیت کا اعلان کیا، اس نے جاہل لوگوں کی ایک جماعت تیار کی، ان کو بڑا مال دیا، تو وہ جاہل لوگ جب الزاہر بن الحاکم اس کو دیکھتے تو دیکھتے ہی وہ کہتے یا واحد یا احد یا محیی زندہ کرنے والا یا ممید مارنے والا، یعنی اس کو خدا کہتے تھے۔ اس نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ بالترتیب یہ بادشاہ جو تھی اور سلطنت کے، یہ بادشاہ اور سلطنت منتقل ہوتی ہوئی آل عثمان، جسے سلطنت عثمانیہ کہتی ہیں، ان کے پاس آئی۔ تو یہ سارا فتنہ جو تھا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ جس میں بڑے بڑے علماء،
اہل علم نیک لوگوں کا قتل ہوا، اسلام کی شاعر کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طرح فتنہ کرامتا، ان کا توہین، دین کی توہین کرنا اور حرم شریف کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نار حجاز کا ظہور ہونا، پھر اس کا بجھ جانا۔ حجاز یہ عرب کی سرزمین مقدس اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقے ہیں اس کو حجاز کہتے ہیں۔ نار میں آگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے آگ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس آگ وہ اتنی روشن ہوگی، اتنی زیادہ آگ ہوگی کہ اس حجاز سے نکلی ہوئی آگ سے بصرہ کے اندر، جو شام کے اندر ہے، بصرہ کے اندر جو اونٹ ہوں گے ان کی گردنیں بھی روشن ہو جائیں گی، یعنی اتنی اس کی روشنی ہوگی، اتنی بڑی آگ ہوگی۔ تو یہ آگ تھی، یہ حجاز سے ظاہر ہوئی۔ جب یہ آگ ظاہر ہوئی نا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل مدینہ کے لوگ اس آگ سے ڈر گئے اور پھر سارے لوگ یہ دوڑتے ہوئے روضہ رسول پہ حاضر ہو گئے، حضور کی قبر مبارک پہ حاضر ہو گئے اور حضور سے استغاثہ کیا، حضور سے مدد طلب کی۔ جب انہوں نے مدد طلب کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی وجہ سے، حضور سے استغاثے کی وجہ سے، حضور سے مدد طلب کرنے کی وجہ سے حضور کے صدقے اس آگ کو مدینہ سے منتقل کر دیا اور وہ پھر مدینہ سے ہٹ گئی، مدینہ شریف سے، اور پھر بجھ گئی۔ یہاں پر بھی میں نے تفصیل پڑھی ہے، ایک سوال لوگوں نے کیا یا ذہن میں آیا کہ جب آگ بجھ جانی تھی تو مدینہ شریف حرم ہے، حضور کا شہر ہے، اتنا معتبر شہر ہے، اس سے یہ اتنی عذاب والی آگ کیوں روشن ہوئی، کیوں نکلی؟ اس کا محدثین نے جواب دیا ہے، اس میں بھی روضہ رسول کی اور مدینہ شریف کی عزت اور کرامت ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ آگ ظاہر ہوئی تو اللہ کے نافرمان، اس کے رسول کے بے ادبوں نافرمانوں کو ڈرایا گیا، اس سے ڈرایا گیا، قیامت سے ڈرایا گیا، قبر سے ڈرایا گیا، عذاب سے ڈرایا گیا۔ اور پھر جب روضہ رسول پہ آپ نے استغاثہ کیا، مدد طلب کی، تو اللہ نے حضور کے وجہ سے اس آگ کو بجھا دیا۔ تو یہ اس سے مدینہ شریف اور روضہ رسول کی عزت اور بڑھ گئی کہ روضہ رسول کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا۔ تو بہرحال حدیثوں میں جو نار حجاز کا نکلنا، اس کا بجھ جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔